یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے، جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا، آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔